السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سعودی UK ٹیک ہب کو ترقی دینے کے لیے سعودی برٹش جوائنٹ بزنس کونسل کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر آج دستخط کیے ہیں۔ ہب ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد سعودی اور برطانوی تاجروں کو دونوں ممالک میں شراکت داروں اور حامیوں کے ساتھ جوڑنا ہے، جبکہ تکنیکی ماحولیاتی نظام کو بڑھانا اور سپورٹ کرنا ہے۔ معاہدے کے تحت، جس پر وزارت کے انڈر سیکرٹری ابراہیم ناصر اور SBJBC کے CEO کرس اینس ہیپنگٹن نے دستخط کیے ہیں، دونوں فریق سعودی اور برطانوی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں پر مشتمل بورڈ آف ڈائریکٹرز قائم کریں گے۔ سعودی عرب کی کھلتی ہوئی سیاحت کی صنعت کو اقوام متحدہ کے چیلنج کے ذریعے مزید تیزی سے ترقی کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، جو بہترین کاروبار کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ UN ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی نتالیا بایونا نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ سعودی کاروباری افراد اپنی ایجنسی کے اویک ٹورزم چیلنج میں داخل ہوں، جس کے سابقہ فاتحین نے بین الاقوامی تجربہ اور ماہرین کے مشورے حاصل کیے ہیں اور اس کے چلنے والے 4 سالوں میں $350 ملین کی سرمایہ کاری اکٹھا کی ہے۔ ایجنسی کے جدت، تعلیم اور سرمایہ کاری کے ڈائریکٹر بیونا نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب ایک ترجیحی ہے کیونکہ ملک کس طرح سیاحت کو ایک عوامی پالیسی اور اقتصادی شعبے کے طور پر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے وزیر اعظم سعودی عرب مقرر کرنے پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شیخ محمد بن زاید نے شاہی فرمان کو سراہتے ہوئے اسے حکمت پر مبنی فیصلہ قرار دیا۔ اسی طرح امارت کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ولی عہد کو مبارکباد پیش کی۔ دوسری طرف بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ ال خلیفہ نے شاہی فرمان پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ اپنے مکتوب میں شاہ بحرین نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ شاہی اعتماد پر پورا اتریں گے، نیز سعودی عرب کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مبارکباد پیش کی۔ چہارشنبے کو عربی میں کیے گئے ایک ٹویٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو سعودی عرب کے وزیر اعظم کے طور پر تقرری کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روس صدارتی پینل کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 گیس پائپ لائنوں کے سبوتاژ میں روس کے عمل دخل سے متعلق دعوے احمقانہ ہیں۔ دارالحکومت ماسکو میں جاری کردہ بیان میں پیسکوف نے نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 پائپ لائنوں کو پہنچنے والے نقصان کا اور یوکرین کے علیحدگی پسندوں کی طرف سے کروائے گئے ریفرنڈموں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پائپ لائنوں کو نقصان پہنچانا ہمارے مفاد میں ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم گیس کی ترسیل کے راستوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ ترکی صدارتی محکمہ مواصلات و اطلاعات کے جاری کردہ بیان کے مطابق مذاکرات میں 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بیان کے مطابق مذاکرات میں صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ترک ایک طویل عرصے سے روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور اب اس مرحلے کی کامیاب تکمیل پر ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اردوغان نے یوکرینی اناج کی باراستہ بحر اسود باہمی اتفاق کے ساتھ جاری ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم اس سے مشابہہ طرز عمل جوہری پلانٹ کے معاملے میں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن کا جزوی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ گھبراہٹ میں لیا گیا ایک غلط فیصلہ تھا۔ جرمن میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں جرمن چانسلر نے پوٹن کے جزوی طور پر متحرک ہونے کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ مشرقی یوکرین میں روسی افواج کی ناکامیوں پر کسی حد تک گھبراہٹ کا رد عمل ہے۔ یہ صورتحال روس میں نمایاں طور پر بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ پوٹن اوپر تلے غلطی پر غلطی کر رہے ہیں۔ یوکرین کے خلاف جنگ چھڑنے کے جواز میں روس پر عائد کردہ پابندیوں کا دفاع کرنے والے اولو شولز نے بتایا کہ یہ پابندیاں حد درجے مؤثر ہے، جن کا مقصد حکومت روس کی مہم کے مکمل طور پر ذی فہم نہ ہونے کا اندازہ کرانا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ دنیا میں پہلی بار ترکیہ میں متعارف کردہ سٹی ہاسپٹل کا ماڈل اب بہت سے ممالک اپنا رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار دارالحکومت انقرہ میں ایٹلک سٹی ہسپتال کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا۔
انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے ساتھ عالم صحت کے ابھرتے ہوئے ستارے بن چکے ہیں اور اس طرح دنیا بھر میں ترکیہ کا نام روشن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بدترین سیلاب کے بعد عالمی امدادی سرگرمیاں بڑی طاقتوں کی دشمنیوں اور جیو اسٹریٹجک مسائل کا شکار نہیں ہوگی۔ خبر رساں ادارے AFP کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ نے ریمارکس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی چین کے ساتھ بہت نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد عالمی امدادی سرگرمیاں بڑی طاقتوں کی دشمنیوں اور جیو اسٹریٹجک مسائل کا شکار نہیں ہوگی۔ آکاش امبانی چیئرمین جیو کام ٹائمز 100 کی دنیا کے ابھرتے ہوئے ستاروں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ ٹائم 100 نیکسٹ 100 ابھرتے ہوئے لیڈروں کو نمایاں کرتا ہے جو کاروبار، تفریح، کھیل، سیاست، صحت، سائنس اور سرگرمی اور بہت کچھ کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں۔ آکاش امبانی اس فہرست میں شامل ہونے والے واحد ہندوستانی ہیں۔ ہندوستانی صنعت کار شاہی خاندان آکاش امبانی سے ہمیشہ کاروبار میں اضافے کی توقع کی جاتی تھی، لیکن اس نے سخت محنت کی ہے۔ امبانی کو جون میں بھارت کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی جیو کے چیئرمین کے طور پر ترقی دی گئی تھی، جس کے 426 ملین سے زیادہ صارفین ہیں۔